دوستوں، کیا کبھی کسی نے آپ کو اس طرح نظر انداز کیا جیسے آپ موجود ہی نہ ہو؟ میسج دیکھا، جواب نہیں دیا، آپ نے بات کی، اس نے رخ موڑ لیا، آپ نے خود کو ثابت کرنے کی کوشش کی اور سامنے والا خاموشی سے آپ کو ریجیکٹ کر گیا۔ یہ صرف نظر انداز ہونا نہیں ہوتا، یہ انسان کی خودی پر حملہ ہوتا ہے۔ اور سچ یہ ہے کہ 2026 میں سب سے زیادہ لوگ اسی خاموش ریجیکشن سے ٹوٹ رہے ہیں۔ کوئی چیخ نہیں، کوئی لڑائی نہیں، بس خاموشی۔ اور یہی خاموشی انسان کو اندر سے کھا جاتی ہے۔ ہمیں سکھایا گیا کہ اگر کوئی ہمیں نظر انداز کرے تو ہم خود کو اس سے کم سمجھیں، اس کو وضاحت دیں، اس کے پیچھے بھاگیں یا خود کو بدلنے کی کوشش کریں، خود کو ایسا بنا لیں جیسا وہ چاہتا ہے۔ یہی سب سے بڑی غلطی ہے۔ ایک اسٹوئک فلسفی صدیوں پہلے ایک بات کہہ گیا تھا، جو چیز تمہیں رد کرے اگر تم اسے صحیح استعمال کرو تو وہی تمہاری طاقت بن سکتی ہے۔ مسئلہ یہ نہیں کہ لوگ آپ کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ ریجیکشن کو غلط طریقے سے ہینڈل کر رہے ہیں۔ آپ جذباتی ہو جاتے ہیں، آپ رد عمل دکھاتے ہیں، آپ اپنی ویلیو دوسروں کے رویے سے ناپنے لگتے ہیں۔ یہ ویڈیو اسی مسئلے کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو یہ نہیں سکھائے گی کہ کیسے کسی کو متاثر کریں یا کیسے کسی کو اپنے پاس واپس لائیں، بلکہ یہ ویڈیو آپ کو سکھائے گی کہ ریجیکشن کو خاموشی سے اپنے حق میں کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے ان 5 نفسیاتی ٹرکس کی جن پر عام لوگ بات نہیں کرتے، لیکن طاقتور لوگ انہی پر عمل کرتے ہیں۔ یہ ٹرکس آپ کی ویلیو کو بڑھاتی ہیں، آپ کو طاقتور بناتی ہیں۔ یہ ٹرکس آپ کو چیخنے والا نہیں بلکہ خاموشی سے خطرناک بناتی ہیں۔ اور اگر آپ تیار ہیں ریجیکٹ ہونے والے انسان سے نظر انداز نہ کیے جانے والے انسان بننے کے لیے، تو آئیے پہلا اصول سمجھتے ہیں۔ اصول نمبر 1، ریموو them from your mind۔ جب کوئی شخص آپ کو ریجیکٹ کرتا ہے تو اصل نقصان ریجیکشن نہیں ہوتی، اصل نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص آپ کے دماغ میں جگہ بنا لیتا ہے۔ آپ جاگتے ہیں تو وہی خیال، آپ سوتے ہیں تو وہی منظر، آپ کام کر رہے ہوتے ہیں مگر دماغ کہیں اور الجھا ہوتا ہے۔ یہ سب سے خطرناک مرحلہ ہے۔ اسٹوئک فلسفہ یہاں ایک سخت بات کہتا ہے، جو چیز تمہاری سوچ پر قابض ہو جائے وہ تمہاری طاقت کی مالک بن جاتی ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ مضبوط بننے کا مطلب ہے درد کو نظر انداز کرنا، لیکن اسٹوئک طریقہ اس کے برعکس ہے۔ یہ فلسفہ کہتا ہے کہ درد کو مان لو، درد کو تسلیم کر لو، لیکن اسے اپنی شناخت مت بناؤ۔ ریجیکشن ایک واقعہ ہے، یہ تمہاری ویلیو نہیں۔ مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب آپ خود سے یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں، شاید مجھ میں کمی ہے، شاید میں کافی نہیں ہوں، شاید مجھے اور کوشش کرنی چاہیے تھی۔ یہ خیالات نہیں ہوتے، یہ ذہنی زہر ہوتے ہیں۔ آپ کا پہلا کام یہ ہے کہ اس شخص کو اپنے ذہن کے مرکز سے ہٹائیں۔ یاد رکھیں، ہر وہ چیز جس پر آپ بار بار سوچتے ہیں وہی چیز آپ کے فیصلے، اعتماد اور رویہ کنٹرول کرنے لگتی ہے۔ اسٹوئک طریقہ عملی ہے، جذباتی نہیں۔ اپنی توجہ کو جان بوجھ کر کسی ایسی جگہ منتقل کریں جہاں ترقی ہو رہی ہو، نئی مہارت سیکھیں، باڈی پر کام کریں، کوئی ایسی کتاب پڑھیں جو آپ کے دماغ کو چیلنج کرے، کوئی ایسا ہدف بنائیں جو آپ کو صبح اٹھنے پر مجبور کرے۔ یہ سب ڈسٹریکشن نہیں ہے، یہ ذہنی ریکلیمیشن ہے۔ جس لمحے آپ اپنی توجہ اپنی تعمیر پر لگاتے ہیں، اسی لمحے ریجیکشن کی طاقت ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک سخت سچ سن لیں، جو چیز آپ کی توجہ کھا رہی ہے وہی آپ کی زندگی بھی کھا رہی ہے۔ اگر آپ کسی ایسے شخص پر سوچ رہے ہیں جس نے آپ کو ریجیکٹ کیا ہے تو آپ لاشعوری طور پر اسے اپنی توانائی دے رہے ہیں۔ اسٹوئک انسان اپنی توانائی وہاں لگاتا ہے جہاں کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہو، اور جیسے ہی آپ اس شخص کو ذہنی طور پر مٹاتے ہیں آپ واپس اپنی طاقت میں آ جاتے ہیں۔ یہی پہلا قدم ہے ریجیکشن سے اوپر اٹھنے کا۔ اصول نمبر 2، اسٹریٹجک سائلنس۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خاموش رہنا کمزوری کی علامت ہے۔ اگر آپ نے جواب نہ دیا تو آپ ہار گئے، لیکن حقیقت اس کے بالکل الٹا ہے۔ اصل طاقت شور میں نہیں، اصل طاقت کنٹرول میں ہوتی ہے۔ ریجیکشن کے بعد زیادہ تر لوگ ایک ہی غلطی کرتے ہیں، مسلسل میسیجز، غیر ضروری کالز، وضاحتیں، سوالات اور خود کو ثابت کرنے کی کوشش۔ یہ سب چیزیں ایک ہی پیغام دیتی ہیں، میری ویلیو تمہاری رائے پر منحصر ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں آپ اپنی پوزیشن خود کمزور کر لیتے ہیں۔ اسٹوئک فلسفہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر چیز کا جواب دینا ضروری نہیں، کبھی کبھی جواب نہ دینا ہی سب سے طاقتور جواب ہوتا ہے۔ جب آپ ریجیکشن کے بعد خاموشی اختیار کرتے ہیں تو یہ خاموشی کمزوری نہیں ہوتی، یہ ایک واضح اعلان ہوتا ہے، میں خود کو اتنا جانتا ہوں کہ مجھے وضاحت دینے کی ضرورت نہیں۔ یہ خاموشی سزا نہیں ہوتی، یہ بدلہ بھی نہیں ہوتی، اور یہ گیم کھیلنا بھی نہیں، یہ ایک حد ہوتی ہے، باؤنڈری، جو آپ اپنی عزت نفس اور ذہنی سکون کے لیے لگاتے ہیں۔ اسی خاموشی میں آپ دوسروں کو پیغام نہیں دے رہے ہوتے، آپ خود کو یاد دلا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی ویلیو کسی کے جواب سے نہیں ناپی جاتی۔ 2026 کی دنیا میں جہاں ہر شخص فوراً جواب مانگتا ہے، وہاں خاموشی ایک نایاب اور طاقتور رویہ بن چکی ہے۔ یہ خاموشی آپ کو ری ایکٹیو انسان سے اسٹریٹجک انسان بنا دیتی ہے۔ آپ رک کر سوچتے ہیں، آپ خود کو سنبھالتے ہیں، آپ اپنی توانائی واپس اپنے کنٹرول میں لیتے ہیں، اور سب سے اہم بات، آپ اپنے جذبات کسی اور کے ہاتھ میں نہیں دیتے۔ یاد رکھیں، ہر وہ شخص جو آپ کی خاموشی برداشت نہیں کر سکتا وہ دراصل آپ کے کنٹرول سے ڈرتا ہے۔ اسٹوئک انسان خاموش رہ کر لڑتا ہے، اور اکثر خاموشی ہی جنگ جتوا دیتی ہے۔ یہی ہے خاموشی کو ہتھیار بنانے کا فن۔
اصول نمبر 3، ڈونٹ ریویل یور اسٹرگل۔ یہ اصول شاید سب سے کم سمجھا جانے والا ہے، لیکن طاقتور لوگوں کی خاموش جنگ یہی ہے۔ اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ ریجیکشن یا ناکامی کے بعد اپنی تکلیف ہر کسی کے سامنے ظاہر کر دیتے ہیں۔ اپنے جذبات کی بھرمار، اپنی ناکامی کی کہانی یا اپنی کمزوری کا اعتراف۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ آپ اپنی پوزیشن خود کمزور کر لیتے ہیں۔ آپ کی طاقت آپ کی خود ہی دوسروں کی نظر میں کمزور لگنے لگتی ہے۔ اسٹوئک فلسفہ یہاں سخت بات کہتا ہے، درد محسوس کرو لیکن اسے اپنی شناخت نہ بننے دو۔ اپنی جدوجہد کو دوسروں کی تفریح یا ان کے موازنے کے لیے مت چھوڑو، یہ آپ کی ذاتی طاقت ہے، اسے باہر کے کنٹرول میں نہ آنے دو۔ اپنی زندگی میں وہی رفتار، وہی اعتماد برقرار رکھو جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، نہ دکھاوے کے لیے نہ لوگوں کی ہمدردی کے لیے، بلکہ اپنی اندرونی مضبوطی کے لیے۔ یہ عمل کوئی جذباتی دباؤ نہیں ہے، یہ خوف یا شرم سے نہیں آتا، یہ شعور اور خود پر کنٹرول ہے۔ جب آپ دکھاوا چھوڑ دیتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں تو لوگ آپ کو طاقتور اور قابل احترام سمجھنے لگتے ہیں۔ اصل طاقت اس میں کہ آپ اندر سے ٹوٹے ہوئے محسوس کر سکتے ہیں خود کو، لیکن باہر سے مضبوط دکھائی دیتے ہیں۔ یہ جذباتی خود اعتمادی ہے، یہ کسی سرٹیفکیٹ یا تعریف سے نہیں آتی۔ اور سب سے بڑی بات، جب آپ اپنی جدوجہد چھپاتے ہیں، آپ خود کو مسلسل ترقی کی راہ پر رکھتے ہیں۔ آپ اپنی توانائی، اپنے وقت اور اپنے دماغ کو مسائل میں الجھانے کے بجائے اپنی تعمیر پر لگا سکتے ہیں۔ یہ اصول صرف دوسروں کی رائے پر اثر نہیں ڈالتا، یہ سب سے زیادہ آپ کی اپنی خودی کو محفوظ اور مستحکم رکھتا ہے۔ یاد رکھیں، جو لوگ اپنی جدوجہد ہر کسی کے سامنے ظاہر کرتے ہیں وہ دوسروں کے تاثرات اور رائے کے غلام بن جاتے ہیں، اور جو لوگ خاموش رہتے ہیں وہ خاموشی سے طاقت حاصل کرتے ہیں اور اندر سے مضبوط بنتے ہیں۔ یہی ہے وہ فن جو آپ کو ریجیکشن کے بعد بھی اپنی عزت اور اعتماد برقرار رکھنے کی اجازت دیتا ہے۔ اصول نمبر 4، کائنڈ بٹ ایموشنلی ڈسٹنٹ۔ ریجیکشن یا نظر انداز ہونے کے بعد اکثر لوگ دو انتہاؤں میں پھنس جاتے ہیں، یا تو وہ تلخ اور جرحانہ ہو جاتے ہیں، ہر کسی سے لڑنے اور وضاحت طلب کرنے لگتے ہیں، یا حد سے زیادہ نرم، ہر بات کو برداشت کر لیتے ہیں، اپنی عزت نفس کو قربان کر کے صرف دوسروں کو خوش کرنے کے لیے۔ اسٹوئک فلسفہ یا سخت بیلنس سکھاتا ہے، مہربان رہو لیکن جذباتی طور پر فاصلہ برقرار رکھو۔ یہ آسان نہیں لیکن سب سے مؤثر ہے۔ یہ فاصلہ مطلب ہے سلام دو، مسکراؤ، احترام کرو، لیکن اپنی توقعات کو نہ جوڑو۔ کسی کے رد عمل یا رویے پر امید نہ رکھو اور نہ ہی اپنی قدر کو اس سے ناپو۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا ذہنی سکون برقرار رہتا ہے، آپ کے جذبات کسی اور کے کنٹرول میں نہیں ہوتے۔ دوسروں کی لاپرواہی یا رد عمل آپ کی اندرونی طاقت کو کمزور نہیں کر سکتا۔ یہ رویہ نہ صرف آپ کی خودی کو مضبوط کرتا ہے بلکہ آپ کی شخصیت میں ایک خاموش وقار بھی پیدا کرتا ہے۔ لوگ ان لوگوں کی طرف کھنچتے ہیں جو اپنی جگہ مضبوط اور متوازن ہے، جو دوسروں کے رد عمل کے باوجود اپنی لائن برقرار رکھتے ہیں۔ مزید اہم بات، یہ رویہ انتقام یا ناراضگی کے لیے نہیں ہے، یہ اپنی ذہنی اور جذباتی حدود قائم کرنے کا طریقہ ہے۔ یہ آپ کو سکھاتا ہے کہ آپ کسی کی توجہ کے محتاج نہیں اور نہ ہی کسی کی رائے آپ کی قدر طے کرتی ہے۔ خاموش مہربانی اور جذباتی فاصلہ آپ کو ایک ایسا انسان بناتا ہے جو رد عمل کے بجائے عمل سے مضبوط ہوتا ہے۔ آپ اپنی زندگی کے فیصلے اپنی خوشی اور ترقی کی بنیاد پر کرتے ہیں، نہ کہ دوسروں کے رویے کی بنیاد پر۔ یہی ہے اسٹوئک فلسفے کی اصل طاقت۔ اپنی مہربانی برقرار رکھو لیکن اپنی طاقت کسی اور کے ہاتھ میں نہ دو۔ یہ ٹرک آپ کو ریجیکشن کے بعد بھی اپنی عزت اور اعتماد کے ساتھ جینے کی اجازت دیتا ہے۔ اصول نمبر 5، بلڈ یور اون سوشل ویلیو۔ اکثر لوگ جب نظر انداز ہوتے ہیں تو فوراً محسوس کرتے ہیں کہ وہ کم ہیں، ان کی ویلیو نہیں ہے، ان کی عزت نہیں ہے یا ان کی اہمیت ختم ہو گئی ہے۔ لیکن حقیقت میں نظر انداز ہونا ایک موقع ہے، ایک جاگنے کی کال، خود کو اپ گریڈ کرنے کا موقع۔ یہ موقع آپ کو کہتا ہے یہ وقت ہے کہ تم اپنی طاقت اور قدر خود بناؤ، نہ کہ کسی کی توجہ اور تعریف پر منحصر رہو۔ اسٹوئک فلسفہ یہ سخت لیکن سیدھا سچ کہتا ہے، اپنی ویلیو شور مچا کر نہیں، کردار سے بناؤ۔ یہ مطلب ہے آپ کو دکھاوا کرنے کی ضرورت نہیں کہ آپ اہم ہیں، آپ کو لوگوں کو قائل کرنے کی ضرورت نہیں کہ آپ کی قدر ہے۔ آپ کی حقیقی طاقت آپ کا اثر، آپ کے اعمال اور آپ کی مہارت میں چھپی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی توجہ اپنے اپ گریڈ پر لگائیں، جسمانی اور ذہنی فٹنس پر کام کریں، نئی مہارتیں سیکھیں، علم میں اضافہ کریں، کیریئر میں آگے بڑھیں، سماجی خدمت یا کمیونٹی میں حصہ لیں۔ یہ سب صرف ظاہری کامیابی کے لیے نہیں، یہ آپ کی اپنی شناخت اور خود اعتمادی کو مضبوط کرتے ہیں۔ جب آپ اپنی زندگی، اپنے کردار اور اپنی مہارت پر کام کرتے ہیں تو لوگ خود بخود آپ کو نوٹس کرنے لگتے ہیں۔ یہ کسی کی رائے کا محتاج نہیں ہوتا، یہ آپ کے اندر سے نکلتی ہوئی موجودگی ہوتی ہے۔ اصل طاقت اس میں ہے کہ آپ اپنی ویلیو خود بناتے ہیں، نہ کہ دوسروں کے رد عمل کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ آپ کو ریجیکشن کے بعد بھی مضبوط رکھتا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی قدر کسی اور کی توجہ یا اجازت سے نہیں جڑی۔ یہ اصول آپ کو صرف سماجی مقام نہیں دیتا، یہ آپ کو احساس خودی، اندرونی وقار اور غیر مشروط خود اعتمادی دیتا ہے۔ یاد رکھیں، دنیا آپ کو تب نوٹس کرتی ہے جب آپ خود بہتر بننے میں مصروف
मसरूफ होते हैं, ना कि किसी के रद्द-ए-अमल के इंतजार में। यही है स्टोइक फलसफे की ताकत, और यही है वो राज जिससे आप नजरअंदाज होने के बाद भी अपनी जिंदगी में बुलंद मकाम हासिल कर सकते हैं। दोस्तों याद रखें, रिजेक्शन आपको तोड़ने नहीं आता, ये आपको तरबियत देने, आपकी ताकत जगाने और आपकी खुद ही मजबूत करने आता है। हर वो शख्स जो आपको नजरअंदाज करता है, हर वो दरवाजा जो आपके मुंह पर बंद होता है, वो सिर्फ एक सबक है। सबक ये कि आपकी असल ताकत किसी और की राय या रवैये में नहीं, बल्कि आपके किरदार, आपके फैसले और आपके अमल में है। ये वीडियो आपको यही सिखाने के लिए बनाई गई थी। रिजेक्शन, नजरअंदाज किए जाने और इनकार के लम्हात को अपनी जाती तरक्की और मजबूती के हथियार में कैसे बदला जाए। अब ये आप पर है कि आप खामोशी से ताकत हासिल करें, अपनी तवज्जो अपनी तरक्की पर मरकूज करें और दुनिया को यह दिखाएं कि आपकी कदर किसी और की राय से नहीं जुड़ी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको ज़हनी तौर पर मजबूत करने में मददगार साबित हुई है तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल वारिस की बात को सब्सक्राइब करें और कमेंट में सिर्फ एक लफ्ज लिखें, इस्तकामत। ये लफ्ज सिर्फ एक लफ्ज नहीं, ये आपकी अंदरूनी ताकत है, आपकी मुस्तकिल मिजाजी है, आपके स्टोइक असूलों की अक्कासी है। याद रखें, ताकतवर लोग शोर नहीं मचाते, वो अपनी कामयाबी और खुद एतमादी खामोशी से तैयार करते हैं। हर नजरअंदाज करने वाले लम्हे में, हर रिजेक्शन के बाद आपको मौका मिलता है कि आप अपने आप को बेहतर बनाएं, मजबूत करें और आगे बढ़ें। ये वीडियो खत्म होने के बाद आपका काम शुरू होता है। अपनी जिंदगी, अपनी तरक्की, अपनी महारत, इज्जत इज्जत नफ्स पर तवज्जो दें। खामोशी में ताकत, किरदार में वकार और अमल में गैर मामूली ताकत तलाश करें। चलें, आज से आप हर रिजेक्शन को एक सीढ़ी समझें, हर इनकार को अपने लिए ताकत बनाएं जो आपको दूसरों से ऊपर अपनी असल ताकत तक ले जाए। स्टे स्टोइक, स्टे स्ट्रांग। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।